نماز میں سجدہ کرنے سے پہلے ہم کون سے کلمات، کون سے الفاظ ادا کرتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ یہ کلمات، یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے، اتنی کہ جس سے آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اور اس کے بعد ہر چیز جو درمیان میں وہ بھر جائے، اور جو اس کے بعد آپ چاہیں وہ بھر جائے۔ اے تعریف اور بزرگی شان آن بان والے رب، جو کچھ تیرا بندہ کہہ رہا ہے، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل درست ہے، اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، جو کچھ آپ نے عطا کیا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ آپ روک لیتے ہیں اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت آپ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ الفاظ ہماری نماز میں کیوں اہم ہیں؟ شکر کا یہ ایک اور مقام ہماری نماز کے اندر۔ ہم اس کو ایک لائف سینیریو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آپ کسی کام کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کسی تعلق کے کسی معاملے میں تنگ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کسی بھی انگزائٹی کا شکار ہیں اور آپ کو کسی اسٹریس کا احساس ہے۔ اس سینیریو میں آپ سکون اور رہنمائی کے لیے نماز کی طرف مڑتے ہیں۔ آپ کی نماز میں جب آپ رکوع کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں سجدے سے پہلے، تو آپ ان کے الفاظ پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی آپ کے پاس شکر، اس شکر گزاری کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی زندگی میں بہت ساری برکتوں کے لیے، مثلاً اچھی صحت کے لیے، ساتھ دینے والے لوگوں کے لیے، چاہے وہ کمی کیوں نہ ہو، پیار کرنے والے لوگوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اب اس وقت نماز میں اللہ کی طرف مڑنے کا یہ جو ایک موقع ملا اور آپ اس میں کھڑے ہیں۔ تو جب آپ اپنی نماز جاری رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے خود کو کھڑا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں سجدے کا یہ عمل جو اب اس سے آگے ہے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ آپ اپنی پریشانیاں، اپنی خوف، اپنے بوجھ، اپنے دکھ، اپنے غم، سب کچھ اس کے سامنے ڈال رہے ہیں، اس کی مرضی پر چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دعا، اس دعا کے کلمات، یہ ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ الشکر سب سے اہم ہے اور ہمیں اس کی مرضی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس سینیریو کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دعا کے الفاظ کی اہمیت میری زندگی میں کیسے ہے، میرے خیالات کیسے نیگیٹو سے پازیٹیو میں جاتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں روزمرہ کی زندگی کے عملی اور عمومی حالات میں شکر گزاری اور اس کو اللہ پر توکل کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اور یہ دو بہت بڑی طاقتیں، دو بہت بڑی قوتیں، شکر گزاری اور اللہ پر توکل، یہ قوتیں ہمارے روحانی اسپیکٹ کو، ہمارے روحانی سفر کو اگلے درجے پر لے جانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں شکر گزاری کو اور اللہ پر توکل کو مضبوط کرتی ہیں۔ تیرے لیے ہی سب سے پہلے کیا ہے؟ ہر قسم کی تعریف ہے، الحمد، تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ آپ ہی کے لیے، اور اتنی کہ جس سے آسمان بھر جائے، اتنی کہ جس سے زمین بھر جائے، اتنی کہ جو کچھ ہم دونوں کے درمیان میں وہ بھر جائے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے۔ اہل الثناء والمجد، اہل الثناء والمجد، اے تعریف کے اہل، تعریف، ثنا، بزرگی کے لائق، والمجد، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ سب سے سچی بات جو بندے نے کہی ہے وہ یہی ہے، یعنی جو میں نے ابھی کہا، حق ما قال العبد وقلنا لک عبد، جبکہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، اسے کوئی روکنے والا نہیں، مانیہ روکنے والا نہیں، معطیہ دینے والا نہیں، لا معطیہ اور لا مانیہ، نہ اس کو روکنے والا کوئی ہے نہ اس کو دینے والا کوئی ہے، کسے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لما اعطیت، جس کو تو عطا فرمائے، اعطیت، اعطینا سے اعطیت، اور جو تو روک لے، ولا لما منعت، اور جسے تو روک لے، ولا معطیہ، اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر آخر میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، لما منعت، لما اعطیت، لما اعطیت، جو تو عطا فرمائے، اور لما منعت، اور جو تو روک لے۔ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور اب اس کے بعد نیکسٹ ٹو آتے ہیں، لا مانیہ، یہ بعد میں دیکھ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں اسے، جو تو عطا فرمائے، اور یہاں پر لا معطیہ، کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقت، اللہ پر توکل، اللہ کی شان، اللہ کو جاننا۔ آخری حصہ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد،
جد، کسی کی کوئی شان، کوئی حیثیت، کوئی رتبہ یہاں پر، اور کسی صاحب حیثیت کو، ذل جدی صاحب حیثیت کو، اس کی حیثیت الجد، حیثیت آپ کے یہاں کوئی فائدہ، ینفع کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، لا ینفع کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اصل تو حیثیت ابھی ہم نے کہا کہ وہ آپ ہی کی ہے، مجد جد اصل تو آپ ہی کی ہے، آپ کے سامنے تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی رتبہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی شان نہیں. اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد. اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے. ملء السماوات وملء الارض، ملء السماوات وملء الارض، ملء السماوات وملء الارض، ملء السماوات وملء الارض، اتنی کہ جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وما بینہما، وما بینہما، وما بینہما، وما بینہما، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے. وملء ما شئت من شیء بعد، وملء ما شئت من شیء بعد، وملء ما شئت من شیء بعد، وملء ما شئت من شیء بعد. اے تعریف اور بزرگی کے لائق، اہل الثناء والمجد، اہل الثناء والمجد، اہل الثناء والمجد، اہل الثناء والمجد. سب سے سچی بات جو بندے نے کہی ہے. احق ما قال العبد، 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 احق ما قال العبد. جبکہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. وکلنا، وکلنا، وکلنا لک عبد، وکلنا لک عبد، وکلنا لک عبد، وکلنا لک عبد، وکلنا لک عبد. اے اللہ، اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے آپ عطا فرمائیں. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت. اور اسے کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک لے، اور اسے کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک لے، اور اسے کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک لے. ولا معطی لما منعت، ولا معطی لما منعت، ولا معطی لما منعت، ولا معطی لما منعت. اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وقلنا للملائكة، وقلنا لك عبد، وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.